طرف سے آپ کو جو کچھ حکم ملتا ہے آپ کر گزریے، ہم انشاءاللہ آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک مہاجر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھتے چلے جائیے، جو حکم اللہ آپ کو دیتا آپ کرتے گزرتے چلے جائیے۔ اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ موسیٰ تم اور تمہارا اللہ جاؤ لڑو، ہم لڑنے نہیں آئیں گے، بلکہ ہم کہیں گے آپ بھی چلے اللہ بھی چلے، ہم آپ کے سیدھی جانب آپ کے بائیں جانب آپ کے آگے آپ کے پیچھے لگ کر ہم بھی 203 اسلام کی سربت کے لڑنے چلیں گے۔ پھر مہاجروں کی طرف کے بعد انصار کی طرف پلٹے، کیا انصار مہاجر تو میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، کیا تم اس دین کی سربلندی کے لیے لڑنے تیار ہو؟ کیا بیعت لیے تھے مہاجروں سے بیعت عقبہ کے موقع پر، سستی میں ہو یا چستی میں ہر حال میں میری مدد کرو گے؟ انصار کی جب پوچھا تو انصار نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رب کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے کر گزریے۔ اگر آپ انصار کی جماعت کو چاہتے ہیں کہ سمندر میں لے کر کود جائے، سارے انصار سمندر میں کود جائیں گے، آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ انصار و مہاجر کی جماعت جیسے طے ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ پڑی جب صحابہ کی ہمت نظر آ گئی۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے پروردگار تیری مدد کا وعدہ جو تو نے کیا ہے میرے اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو فرشتوں کی فوج ہمارے پاس یہاں بھیجے گا۔ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کی اللہ فرشتوں کی فوج بھیج دے، فرشتوں کی فوج بھیج دے۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجی سربراہوں کے اندر لگے، صحابہ کو جو سو سیٹ کرتے ہوئے جگہ پر تم یہاں پر ٹھہرنا، تم یہاں پر ٹھہرنا، تم یہاں پر ٹھہرنا۔ جاسوسوں کو لگا دیا گیا، جاسوس اطلاع دیتے جاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس مشرک مکہ کا لشکر مدینے کے قریب ہوتا چلا گیا، مدینے کے قریب ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ فائنل رپورٹنگ جاسوسوں نے مسلمانوں کو دے دی کہ جنگ بدر کے میدان میں ایک پانی کا کنواں ہے، اس پانی کے کنویں کے قریب آ کر ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھ چکے ہیں۔ جیسے اطلاع دے دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جاسوسی میں رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو بھیجے کہ جاؤ جا کے پتہ لگا کے آؤ کہ مشرکوں کی تعداد کتنی ہے، کیا ہتھیار ہے، کیسے معاملہ ہے۔ دو آدمی جب مسلمانوں کی جاسوسی کے لیے گئے تو مشرک مکہ کے دو غلام ایک بدر کے اندر پانی کا کنواں تھا، وہ پانی کے کنویں میں پانی سینکنے گئے تو مسلمان صحابی اس کو قیدی بنا کر لے کر آ گئے۔ دو غلام لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، دونوں غلاموں سے آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا پوزیشن کدھر ہے، ایگزیکٹلی تم کدھر بیٹھے ہوئے ہو؟ غلاموں نے بتا دیا ہم فلاں فلاں مقام پر بیٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تمہاری تعداد کتنی ہے؟ ان غلاموں نے کہا تعداد کا تو ہم کو اندازہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میتھمیٹکس کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اگر تم تعداد کی گنتی تمہیں یاد نہیں ہے تو کھانا کھانے کے لیے ایک دن میں کتنے اونٹ تم کاٹتے ہو؟ غلاموں نے کہا ایک دن 9 کاٹتے ہیں اور ایک دن 10 کاٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تب تو ضرور تمہاری تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے، کیونکہ ایک 10 اونٹ کے اندر کھانا وغیرہ جو کچھ وہ ملاتے تھے مندی شتا جو بھی ہے ملا کے لگ بھگ سے 1000 آدمی کھا سکتے تھے۔ یہ اندازہ تھا، اللہ نے اندازہ لگا کتنے آدمی ہیں۔ صبح ہوئی، جیسے صبح ہونے سے پہلے رات کا اندھیرا چھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی زبردست بارش نازل کر دیا بدر کے میدان میں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء شیطانی وسوسوں کو دبا کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ صحابہ کو طرح طرح کے شیطانی وسوسے آ رہے تھے، اب کیا ہوتا کہ پہلا مارکا ہے، آج تک نہیں لڑے دین اسلام کے لیے۔ زبردست بارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے برسی، شیطانی وسوسے پورے دور ہو گئے، زبردست نیند لے کے صحابہ اٹھے اور جب پانی بڑھ
جس مقام پر مسلمان تھے وہ پانی برسنے سے وہ مقام اونچائی والا تھا، وہ مقام کھٹ ہو گیا تاکہ مسلمانوں کے گھوڑے اور اونٹ بڑے تیزی سے دوڑ سکیں گے. لیکن جس مقام پر مشرک مکہ کھڑے ہوئے تھے ایسی زبردست بارش ہوئی کہ وہاں پر کیچڑ جم گیا جس سے ان کے اونٹ اور گھوڑے آگے بڑھنے کے لیے دشواریاں ہو رہی تھی. زبردست مدد اللہ نے کی. رات کو مسلمان ایک نیند لے لیے، اس لیے کہ نظام یہ تھا کہ رات میں حملہ نہیں کرتے تھے، رات میں لوگ جنگ نہیں کرتے تھے. صبح جب سویرے ہوئی ابو جہل آگے بڑھا. اب دیکھیے مشرک کس کو کہتے ہیں. دیکھیے ابو جہل آگے بڑھا اور صبح کوچ کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہے. کسے دعا کرتا ہے؟ مشرک ہے کافر ہے مگر اللہ سے دعا کر رہا. کیوں؟ اصل میں کرتا ہے اللہ سے دعا، اس کے غلط کاموں کی وجہ سے مشرک ہے. اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ آج یہ مسلمانوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ میں سے اور ہمارے گروپ میں سے جو گروپ تیرے نزدیک محبوب ہو، جس کو تو زیادہ چاہتا ہے، اس کو فتح دے دینا. ادھر ابو جہل اللہ سے دعا کر رہا. مروان کیا کرتا تھا؟ بت پرستی بھی کرتا تھا. اسی لیے مشرک کہا گیا ہے. آپ عمرہ جا رہے ہیں، آپ حج جا رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، قیام الليل کر رہے ہیں، شبی شبینہ کر رہے ہیں، 3 پارے پڑھ رہے ہیں، 10 پارے پڑھ رہے ہیں، پھر اگر کوئی آپ خبر کو چلے گا تو آپ مشرک ہی رہتے. مشرک ہی بولتے ہیں، آپ مسلمان نہیں بولتے. ابو جہل اللہ سے دعا کرا. اللہ ابو جہل کی دعا کا جواب قرآن نے دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولا تغنی عنکم فیئتکم شیئا ولا کثرت وان اللہ مع المؤمنین. اے ابو جہل اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو اللہ کی طرف سے تو سن لو، فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا. اور اگر یہ حرکتوں سے باز آ جاؤ، اسلام دشمنی سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے. اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے تو ہم پھر وہی کام کریں گے. اور تمہاری جماعت کتنی بھی کثیر تعداد میں ہوں گی، تمہارے کچھ کام آنے والے نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو صرف ایمان والوں کے ساتھ ہے. ابو جہل کا جواب ہے. لشکر آگے بڑھتا چلا گیا. ادھر مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھتا چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفوں کو درست کر دیتے ہیں. ایک تیر کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اپنی صفوں میں سیدھے ہو جاؤ، اپنی صفوں میں سیدھی ہو جاؤ. ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ سب سے تھوڑا باہر نکلے ہوئے. اللہ کے رسول سعد کے پیٹ پہ تیر رکھ کے تھوڑا سا دبا کے بولے سعد صف میں ہو جائے. اتنا دبایا نہیں تھا، تیر تھوڑی سی چبھنی تھی. حضرت سعد نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے تکلیف دی ہے، مجھے ابھی بدلنا چاہیے. عجیب صحابہ کے کام عجیب رہتے تھے. جنگ شروع ہونے 1 گھنٹہ نہیں ہے، 1 گھنٹہ نہیں ہے جنگ شروع ہونے. 1000 کا لشکر ادھر ہے، ادھر 300 ہے، صفیں درست ہو رہی. اللہ کے رسول بدلا ہو مگر وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے بھی حالات ہو لوگوں کو تکلیف ہوئی تو اسی پر ادا کر دیں. وہ ساتھ اگر میری تیر چبانے میں تکلیف ہوئی ہے میں اپنا کرتا کھولتا ہوں، مجھے بھی تیر چبا کے تکلیف دے. جیسے رسول کرتا کھولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ جیسے نظر آیا، حضرت ساتھ جا کے چمٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد کو جلد لگا کر رونے لگے. اللہ کے نبی کا ساتھ کیا بات ہو گئی جو اس وقت میں یہ چیز تم کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات تو آپ دیکھ رہے. میں سوچا کہ شاید اس جنگ کے بعد پھر کبھی آپ سے ملاقات ہونا. میں چاہا کہ میری زندگی کا آخری معاملہ آپ کے ساتھ یہ ہو جائے، میری جلد آپ کی جلد سے لگ جائے، اس کے سوا کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ساتھ کے لیے دعائے خیر کی، دوبارہ فوری سرگرمی میں لگ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صحابہ سے ایک ہی دم مل کر مشرکوں پہ حملہ کر دینا. یوں دونوں صفیں آمنے سامنے ہو گئی. ادھر سے حضرت حمزہ نکلے، ادھر سے ایک قدار آدمی نکلا، کنویں کے قریب مسلمان جا کر کھڑ گئے تھے. ادھر سے ایک مشرک نکل کر کہا آج میں اس وقت تک واپس نہیں لوٹوں گا اپنے گھر کو جب تک کہ یہ کنویں کا پانی نہ پی لوں. جیسے وہ کنویں کا پانی پینے آیا حضرت حمزہ تیزی سے دوڑے، ایک پیر پہ ایسی سر لگائی کہ پیر جسم سے
مشرک مکہ نے جیسے ہی منظر دیکھا قدم اور آگے بڑھا، 1000 کا لشکر آگے بڑھتا چلا گیا، آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں کے 313 آگے بڑھتے چلے گئے،